اور یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان حقیقی آزادی مارچ کے لیے یہاں جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. پہلے یہ ٹائم جو ہے وہ 12:30 بجے کا تھا، لیکن پھر یہ ٹائم بڑھا کے جو ہے وہ 1:30 بجے کا کر دیا. ابھی یہاں پہ اگر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں تو یہاں کارکنان ٹولیوں کی صورت میں یہاں آ رہے ہیں. یہاں پہ خواتین بھی آ چکی ہیں، دیگر کارکنان بھی آ چکے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اور جو ہماری یہاں بات ہوئی ہے یہاں پہ عہدیداران سے، تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً یہاں پہ جو فل کیپیسٹی ہے، مطلب جو کارکنان پوری طریقے سے جمع ہوں گے، تو تقریباً کوئی 3 بجے کا وقت ایسا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول سے جو ہے یہ قافلہ اسلام آباد پنڈی کے لیے نکلے گا. اب اس قافلے کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے کراچی سے نکلیں گے اور ان کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوگا، اور حیدرآباد کے بعد پھر یہ نواب شاہ جائیں گے اور آج رات جو ہے وہ سکھر میں اسٹے کریں گے. سکھر میں اسٹے کرنے کے بعد وہاں پہ تمام کارکنان جو کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں سے آئیں گے وہ سکھر میں جمع ہوں گے، اور پھر سکھر کے بعد یہ اپنا فائنل موومنٹ جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے پنڈی کی طرف کریں گے اور پھر پنڈی سے اسلام آباد تک جائیں گے. جی صحیح. یعنی کہ جو وقت آپ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 بجے تک یہاں پر تمام جو ٹولیوں کی صورت میں لوگ پہنچ رہے ہیں جمع ہو جائیں گے، اور 3 بجے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے. پھر پہلا قافلہ جو ہے حیدرآباد میں ان کو جوائن کرے گا، اور اس کے بعد سکرنڈ، مورو، کنڈیارو سے ہوتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے. آج رات کا اسٹے جو آپ بتا رہے ہیں وہ سکھر کا ہے، لیکن ابھی 3 بج چکے ہیں، تقریباً 3 بجنے والے ہیں، 1:30 بج چکے ہیں، یہاں پر لوگ نہیں پہنچے، تو کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس میں. سہیل، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنی ابھی تک پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ٹول پلازا پر موجود ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تقریباً صبح 11 بجے تو یہاں پہ جو ہے وہ اکا دکا کارکنان تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور خواتین کارکنان بھی یہاں پہ آئی ہیں. لیکن اب تک کوئی مین لیڈرشپ، اگر کراچی چیپٹر کے حوالے سے ہم بات کریں تو کوئی مین لیڈرشپ یہاں نہیں پہنچی اب تک، نہ ہی علی زیدی آئے نہ ہی عمران اسماعیل آئے. جب ہماری یہاں کارکنان سے بات ہوئی تو بلا شبہ وہ بہت پرجوش ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا ساتھ میں کہ ابھی جو ہے وہ ہماری مرکزی قیادت کراچی کی یہاں پہ آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ میڈیا بریفنگ دی جائے گی باقاعدہ، اور پھر جو ہے وہ یہاں سے یہ روانگی اختیار کریں گے حیدرآباد. یعنی کہ سہیل، آپ بتا رہے ہیں کہ 1:30 بج چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی بھی جو پی ٹی آئی کی قابل ذکر قیادت یہاں پر کوئی نہیں پہنچی ہے، لیکن کارکنان یہاں پر موجود ہیں. بتایا ہی جا رہا ہے کہ 3 بجے تک تمام لوگ پہنچیں گے اور اس کے بعد میڈیا کو بریف کرنے کے بعد وہ آگے کی جانب بڑھیں گے. کامونکی کی طرف ایک دفعہ پھر رخ کرتے ہیں. سلیم شیخ، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے جوش و خروش کے حوالے سے بتایا اور یہ بھی اپڈیٹ کیا کہ کچھ دیر کے بعد عمران خان جب کنٹینر کی چھت پہ آئیں گے تو وہ خطاب بھی کریں گے. لیکن کل کا اگر ہم یاد کر لیں واقعہ، وہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا، اور آج صبح تعزیت کے لیے بھی گئے ان کے گھر پر رپورٹر صدف نعیم کے اگر ہم ذکر کریں، آج کیا کوئی خاص طور پر صحافیوں کے حوالے سے کسی کنٹینر میں یا کسی جگہ پر کوئی ایگزیکٹلی کوئی وینیو ایسا ترتیب دیا گیا ہے کہ یہاں پر صحافی بیٹھیں گے اور عمران خان کا اگر ان کو سوٹ یا انٹرویو لینا ہے تو وہ اسپیشلی ان سے یہاں اس راستے سے ایکسس کر سکیں گے؟ جی دیکھیے، کنٹینر جو بنایا گیا اس میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کنٹینر پر جانے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جو ہے ڈرائیور والی سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ راستہ بنایا گیا، اور جو وہ راستہ ہے کنٹینر کا جو پچھلا ٹائر ہے اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف جو ہے وہ راستہ ہے. اور کنٹینر پر جب عمران خان یا کسی وی آئی پی نے چڑھنا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ سیڑھی نیچے لگائی جاتی ہے. تقریباً وہ اس کی جو اونچائی ہے تقریباً 3.5 فٹ ہوگی، اور پھر اگر اس کے علاوہ کسی اور نے اس کے اوپر جانا ہوتا ہے تو پھر سیڑھی نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو اپنے زور بازو پر ہی جو ہے اس پر جمپ کر کے جانا پڑتا ہے. جو کوئی کنٹینر کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر اس کو اندر لے کر جایا جاتا ہے. اور ابھی تک کوئی ایسا ایس او پی نہیں بنایا گیا کہ آج کون سا صحافی جو ہے وہ جائے گا اور کس سے ملاقات ہوگی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو مینج کر رہے ہیں لوگ میڈیا کو، ان کے ساتھ جو ہے وہ نام ان کو بتا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ تو چلے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک کوشش ہوتی ہے
ہر جرنلسٹ کی کہ اگر اس کا نام نہیں آیا تو وہ بھی اپنا نام اس میں شامل کروائے، کیونکہ اگر وہ لانگ مارچ میں لاہور سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو پھر ادارے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پھر اس جرنلسٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کنٹینر کے ساتھ چل رہا ہے، لانگ مارچ کو کور کر رہا ہے، تو پھر کم از کم وہ بھی رجسٹرڈ ہو سکے کہ وہ اس لانگ مارچ میں اس نے عمران خان کا انٹرویو کیا۔ لیکن آج یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے نام ہوں گے ان کو جو ہے وہ بلا لیا جائے گا، لیکن ابھی تک کسی کو بلایا نہیں گیا ہے اور نہ ہی یہ اس بارے میں اطلاع آئی ہے سامنے کہ کس کس جرنلسٹ کو بلایا گیا۔ تاہم جو ہے کل مسرت جمشید چیمہ سے ہماری جب بات ہوئی تھی ثانیہ کے بعد، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں کے جن ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کے ایک بار جو ہے وہ انٹرویو عمران خان کے ہو گئے ہیں، ان کو ہم بات کے لیے رکھیں گے، اور جن کے نہیں ہوئے ان کے آج جو ہے وہ انٹرویو کروانے کی کوشش کریں گے، اور کب کروائیں گے ابھی اس حوالے سے نہیں بتائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی پنجاب کے، وہ اس وقت جو کاموکی میں فکس کنٹینر ہے اس پر موجود ہے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ موونگ کنٹینر جس میں جو ہے انہوں نے حقیقی لانگ مارچ میں وہ 3 روز سے شریک ہیں اس پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ چھت پر سامنے نہیں آئے ہیں، اور جب ان کا جو کنٹینر ہے وہ کاموکی کے مقام پر پہنچے گا تو پھر وہ چھت پر آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے وہ شرکا سے خطاب کریں گے۔ کنٹینر میں موجود ہیں اور جیسے ہی آگے کی جانب بڑھے گا تو وہ خطاب بھی کریں گے یہاں پر شرکا سے، یعنی کہ کاموکی پر ایک خطاب ہوگا اور اس کے بعد امن آباد پہنچ کر دوسرا خطاب ہوگا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ لانگ مارچ میں شریک ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سلیم شیخ، ہمارے ساتھ موجود تھے کاموکی سے، جبکہ کراچی سے سہیل رب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔